نہیں کروں گا۔ رب تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم، محبوب جب جب آپ قیام کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں۔ بلا تمہید گفتگو اس لیے کی ہے کہ آپ کا ذوق پہلے کچھ ٹھنڈا ہے، مزید گرمانے کے لیے قرآن و سنت کا یہ جو ہے نا، یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رانا صاحب کیا بات ہے، یہ جو تڑکا ہے نا آپ کو اعتقادی طور پر یہ لگانا ہوگا انشاءاللہ، یہ تڑکا آپ کو انشاءاللہ لگا کے سناؤں گا، اور وہ بھی اپنے پاس سے نہیں ہوگا انشاءاللہ، مفسرین کی زبانی وہ تڑکا تمہیں سناؤں گا۔ الذی یراک حین تقوم، رب فرماتا ہے محبوب جب جب قیام کرتے ہو ہم تب تب تمہیں دیکھتے ہیں۔ وہ ہستی کون ہے؟ رب جس کے دیکھنے کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ ذکر کوئی عام ذکر ہے؟ رب فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر، محبوب کا کھڑا ہونا، محبوب کا قیام کرنا ہمارا ذکر بن گیا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، نبی کا قیام ہو، نبی کا قیام ہو، نبی کا رکوع ہو، نبی کا دور ہو، نبی کا سجدہ ہو، نبی کا تشہد ہو، نبی کسی حالت میں بھی ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، نبی پی رہا ہو، نبی کھا رہا ہو، نبی سو رہا ہو، نبی تبلیغ کر رہا ہو، ہر حال میں ہم نبی کو دیکھتے ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب مجھے تیری ساری عمر کی قسم ہے، ساری عمر کی قسم، ساری عمر میں سونا پینا کھانا جاگنا اٹھنا بیٹھنا تبلیغ تجارتی اور نبوت کے پہلے دور بھی مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، ہائے ہائے، نبوت کا پہلا دور بھی، نبوت کا بعد دور بھی، سارا دور سرکار کی عمر میں۔ رب کہتا ہے سونیا سانو تیری عمر دی سو، تیری ساری عمر دی سو، تو معلوم یہ چلا میرے نبی کا کوئی ایسا زندگی کا لمحہ نہیں جو رب نے نہ دیکھا ہو۔ کیا رب نبی کی زندگی کی بات کر رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا رب تعالیٰ صرف نبی کی زندگی کی بات کر رہا ہے ظاہری طور پر جو زندگی سرکار کی، کیا اس کو دیکھنے کا ذکر کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب جب قیام کرو تب تب ہم دیکھیں محبوب، جب جب تم دور کرو، دورہ کرنا چلنا، جب جب تم سفر کرو، جب جب تم دور کرو محبوب ہم تمہارا دور کرنا بھی دیکھتے جا رہے ہیں۔ اس بات پر انشاءاللہ اس کی تفسیر میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ محبوب کا کھڑا ہونا رب دیکھتا ہے، محبوب کا قیام کرنا چلنا بھی محبوب کا رب دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ذرا کبھی ہاتھ والے بیٹے لے نانا کو نا، سبحان اللہ، اللہ سلامتی دے سب نے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا سچا خواب ہوں۔ حدیث ذمہ داری سے دوں گا، یہ سرکار کی حدیث ہے، 3 حصے اس کے سرکار نے بیان کیے، میں دعا ہوں، میں بشارت ہوں، میں سچا خواب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کا گھر بنا لیا، رب نے آخیا جدوں بھی کوئی مزدوری کرتا ہے کسی کا گھر بناتا ہے تے انہوں مزدوری دیتی جاتی ہے، سنیا تو ساڈا گھر بنایا ہے مانگ لے کی منگنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، ربا میری مزدوری یہ ہے کہ سانو تو اپنا رسول عطا فرما دے۔ سرکار نے کہا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، قرآن میں دعا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قرآن اس کا شاہد ہے گواہ ہے، 28واں پارہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، انی رسول اللہ علیکم، میں صرف تمہاری جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ آیا کیوں ہوں؟ آیا اس لیے ہوں بین یدیہ، میں جو میرے ہاتھ میں ہے اور جو انجیل اور تورات کے درمیان وایا ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں۔ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اور شریعت عیسوی کو، اپنی شریعت کو، انجیل کو تم پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔
کیا صرف عیسیٰ علیہ السلام کا شریعت عیسوی کو انجیل کو نافذ کرنا ہی کام تھا بس؟ کہا نہیں، وَمُبَشِّرًا، وہ اضافیہ ہے، شریعت نبی نافذ کرنے آیا ہے، اس کے آگے حکم دیا وا، اور اس کا مطلب ہے اضافیہ، صرف شریعت کا نفاذ ہی آپ کا منصب نہیں تھا، آپ کا منصب رسالت شریعت کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ رسول کی بشارت دینے بھی تھا۔ وَمُبَشِّرًا، میں تمہیں بشارت دینے کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب میں، یہ میری تبلیغ میں اور یہ میری فرائض میں جو مجھ پر رب نے سونپے ہیں، یہ تمہیں سنانے آیا ہوں۔ برسول، ایک ایسی رسول کی بشارت، ایک ایسے رسول کی باتیں، یاتی جو آئے گا، من بعدی، میرے بعد میں آئے گا، اسمہ احمد، اس رسول کا نام احمد ہوگا۔ دو باتیں یاد ہو گئیں۔ سرکار نے کہا میں ابراہیم علیہ السلام کا دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی ماں کا سچا خواب ہوں۔ میرے آقا نے اپنی ماں سے کب خواب سنا؟ میرے آقا نے اپنی ماں سے کب خواب سنا جو بیان کیا؟ تو میرا نبی تو وہ ہے، رب کہتا ہے والذی جاء بالصدق، تو میرا محبوب سچ لے کر آیا ہے۔ تو محبوب نے کب سنا تھا وہ سچ تو جو بیان کر رہے ہیں؟ 6 سال کی عمر ہے میری کریم لجپال آقا کی، اپنی ماں کے ساتھ، اس وقت مدینہ شریف کا نام یثرب تھا، اس سے آپ مکے کی جانب واپس جا رہے تھے۔ مقام ابوا پر آپ کی طبیعت نہایت ناساز ہو گئی اور آپ نے یہاں نیچے خیمہ لگایا۔ ایمن ساتھ تھی رضی اللہ عنہا، آپ ساتھ اس بات کو روایت آپ کر رہی ہیں، آپ نے اپنے بیٹے محمد کو بلایا۔ حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا نے کس کو بلایا؟ اپنے بیٹے محمد کو بلایا، کہا میرے بیٹے قریب آ، میں قربان اپنے نبی کی ماں پر۔ کائنات میں میرے نبی کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے۔ بھئی آج کسی کی ماں نے حافظ جنا ہے، فخر ہے اس کو، قیامت کے دن مجھے تاج ملے گا، ایسا چمکیلا ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے شرمسار ہو جائے گی۔ لیکن میرے آقا کی پہلے نبیوں کی مائیں بھی ہیں، انہیں بھی ناز ہے کہ ہمارے بیٹے نبی ہوئے، اولو العزم رسول ہوئے، ان کی مائیں بھی ناز کرتی ہیں۔ لیکن میرے آقا کی ماں کا کیا عالم ہوگا، ان کے ناز کا کیا عالم ہوگا کہ آپ نے تمام نبیوں کے امام کو جنم دیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، محمد میرے قریب آ جا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، آپ کی عمر 6 برس تھی، قریب ہوئے، ماں کے پاس جب گئے تو ماں کہتی ہے ان صح ما ابصرت فی المنام، بیٹا میں نے جو خوابیں دیکھی ہیں حالت حمل میں، جب تو میرے پیٹ میں تھا، جب حمل میں تھا، میں نے جو خوابیں دیکھی ہیں اگرچہ وہ سچ ہیں، اگر وہ یقیناً سچ ہیں، انت مبعوث الی الانام، بیٹا تو پوری کائنات کے لیے رسول بن کے آیا ہے۔ میرے آقا کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ ٹلے نال بولو، کتنی عمر تھی؟ 6 سال۔ حوالہ میں دینا، دوہا نہیں دینا، تسی میرا ساتھ دیو نا۔ میرے آقا کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ اما آمنہ، آمنہ کا یار معنی ہی دیکھ لو کیا ہے۔ میں نے کل فیس بک پر پرسوں دیکھا کہ کسی نے جسارت کی ہے آپ کے ایمان پر، یہ معاذ اللہ حلہ بولنے کی۔ کاش وہ آمنہ کا معنی جانتا کہ آمینہ کا معنی کیا ہے۔ آمینہ کا معنی ہے ایمان والی۔ آمینہ کا ایمان نہ سنا دوں یار تمہیں؟ اللہ نہ لاکھوں سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے سنو۔ اما آمنہ نے کہا ان صح ما ابصرت فی المنام، بیٹا اگر میری خواب یقیناً سچ ہے، انت مبعوث الی الانام، کوئی نبی آیا ہے قبیلے کے لیے، کوئی نبی محلے شہر ملک کے لیے، کوئی نبی کسی جغرافیائی حد کے لیے، لیکن بیٹا رب تعالیٰ ساری نسلوں کی حدیں تیرے لیے ختم کر دے گا۔ انت مبعوث الی الانام، ساری کائنات کے لیے تو رسول بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
تبعث فی الحل و فی الحرام، اما آمنہ کے علم پر میں قربان جاؤں. آپ کہتے ہیں تبعث فی الحل و فی الحرام، بیٹا تمہیں صرف عام لوگوں کا، ساری کائنات کے لوگوں کا بس رسول ہی نہیں رب نے بنا دیا. تبعث فی الحل و فی الحرام، بیٹا رب تجھے حلال اور حرام کرنے کا اختیار بھی عطا فرمائے گا. سینکڑیاں دے صاحب نال میں برکے کھولے نے مزہ نہیں آیا تساں جس ذوق نال سبحان اللہ مزہ نہیں آیا. تم یہ تصور کرتے ہوگے اما آمنہ کا علم کتنا. میرے کریم آقا پر آیت تھی، رب نے فرمایا اے کائنات والو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، سورۃ الاعراف شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں قاری صاحب. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میرا نبی ہر طیب شے کو حلال کرتا ہے، ہر خبیث شے کو تم پر حرام کرتا ہے. اما آمنہ اس وقت کہہ رہی جب سرکار کی عمر 6 سال تھی. تبعث فی الحل و فی الحرام، اے میرے بیٹے تو حلال اور حرام کرنے کا اختیار رب سے پا کے آیا ہے. تبعث فی التحقیق والاسلامی، اور تیرے دین کا نام علی الاطلاق جو رب کی طرف سے ہے اس کا نام میرا اسلام ہے. تبعث فی التحقیق والاسلامی، بیٹا تیرے دین کا نام جو تو لے کر آیا ہے وہ اسلام ہے. وہ کیا عام اسلام ہے؟ کیا وہ نیا دین ہے؟ کہا نہیں، دین ابی کا ابراہیمی، تیرے دین کا نام اسلام ہوگا، ملت تیرے دادا ابراہیم کی ہوگی. ملت ابراہیم حنیفہ، قرآن پڑھو، ملت ابراہیم حنیفہ، دین ہمارا اسلام ہے، ملت ہماری ابراہیم علیہ السلام کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بعد نازل ہوا. اما آمنہ سرکار کی عمر 6 سال تھی اس وقت کیا گئی ہیں. تبعث فی التحقیق والاسلامی دین ابی کا ابراہیمی، تو اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہوگا، ملت وہی ہوگی، دین کا نام اسلام ہوگا. فاللہ انہاک عن الاسلام اصنامی. آج بت پرستی کا یا شرک کا فتویٰ دینے والے لوگ کاش یہ حدیث اما آمنہ کی پڑھ لیتے، کاش وہ پڑھ لیتے. ہاں شریعت میں ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے، جو آتا ہے کم از کم وہ ببانگے دوہل اعلان کریں گے. اما آمنہ نے کہا فاللہ، پس اللہ دی سو دینی ہے پترا تیرے مزہ نہیں آیا تھی لینا ذرا. سبحان اللہ. فاللہ انہاکا عن الاصنامی، میں رب کی قسم دے کر کہتی ہوں میرا بیٹا بتوں کے قریب نہ جانا. فاللہ انہاکا عن الاصنامی، بتوں کے قریب نہ جانا. فاللہ، میں بس اللہ کی قسم تمہیں دے کر کہتی ہوں، اور اللہ اس کا دوسرا معنی، اور اللہ تمہیں بتوں کے پاس جانے نہیں دے گا. پہلا معنی بس میں تمہیں رب کی قسم دیتی ہوں بتوں کے قریب نہ جانا. فاللہ انہاک عن الاصنامی، اس کا دوسرا معنی بیٹا اللہ تجھے بتوں کے پاس جانے نہیں دے گا. اللہ تو علیہ مال اکوامی، بس یہ نہیں کہتی کہ تم بتوں کے پاس نہ جانا، جو قومیں بتوں کی پوجا کرتی ہیں ان کے پاس بھی نہ بیٹھنا. اللہ تو علیہ مال اکوامی، میرا بیٹا ان قوموں کے پاس بھی نہ بیٹھنا جن قوموں نے بتوں کی پوجا کی ہے. آپ کہتی ہیں کل حی میت، ہر زندہ شے مر جائے گی. رب تعالیٰ نے جس جس شے کو زندگی دی ہے ہر وہ شے مر جائے گی. کل جدید بال، ہر نئی شے بالآخر پرانی ہو جائے گی. اما آمنہ کا ایمان سنو، اما آمنہ کی یہ فکر انگیز گفتگو سنو، اما آمنہ کا علم سنو. کل نفس ذائقۃ الموت تو قرآن میں نازل ہوئی ہے آیت. اما آمنہ کہہ رہی ہیں کل حی میت، ہر زندہ شے جو رب نے کی ہے وہ مر جائے گی. کل جدید بالغ، ہر نئی شے بالآخر پرانی ہو جائے گی. کل کبیر یفنا، ہر بڑی سے بڑی شے بالآخر فنا ہو جائے گی. بڑی سے بڑی شے فنا ہو جائے گی. انا میتۃن، اے میرے بیٹے محمد میں مر رہی ہوں. انا میتۃن، اے میرے بیٹے محمد میں مر رہی ہوں.
وذکری باقن، میری یاد، میرا ذکر، میرا چرچا باقی رہے گا۔ ام ایمن نے پوچھا ہوگا اماں آمنہ تم جا رہی ہو، ذکر کیسے باقی رہے گا؟ اماں آمنہ نے کہا وَوَلَدْتُ طُہْرًا، میں نے پاک بیٹا جنا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان و عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت مصطفیٰ۔ ذکری باقن، میں مر رہی ہوں، میری یاد باقی رہے گی۔ کیسے؟ وَوَلَدْتُ طُہْرًا، اس لیے باقی رہے گی میں نے پاک بیٹا جنا ہے۔ وَوَلَدْتُ طُہْرًا، میں نے پاک بیٹا جنا ہے۔ کیا تم میلاد کو، ولادت کو عام بات کہہ رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، میرا رب قرآن میں کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے عیسیٰ، جس دن تیرا میلاد ہوا اس دن تجھ پر سلام ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اس دن تجھ پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ جس دن تجھے موت آئے اس دن بھی تجھ پر سلام ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جس دن تو پھر اٹھے اس دن بھی تجھ پر سلام ہو۔ یہ سورہ مریم میں رب نے میلاد کے وقت، عیسیٰ کے میلاد کے وقت پر، میلاد کے دن پورے، رب نے کہا میلاد تیرا ہو پورا دن، میرا سلام تجھ پر ہو۔ مزہ نہیں آیا؟ سورہ مریم نکال کے پڑھ لینا، ہوم ورک کرنا، جا کے ہوم ورک ضرور کرنا سورہ مریم میں۔ رب نے کہا تجھ پر سلام میلاد کے دن، تجھ پر سلام موت کے دن، تجھ پر سلام جب تو دوبارہ اٹھے میری بارگاہ میں پھر حاضر ہو، پھر تجھ پر سلام ہو۔ ہائے ہائے ہائے، نبی کا میلاد ہو رب سلام پڑھتا، پتہ نہیں آیا؟ ہائے ہائے، نبی کو موت آئے پھر بھی رب کہتا ہے منہ نہ بنا لے آئے، نبی سے درود پڑھے آئے۔ وہ موت زندگی بن کے نبی کی آتا ہے۔ مختصر یہ ہے، اس پر بات پر مقالہ نہیں ہے کہ میں مقالہ پیش کروں اس بات پر۔ نبی، ہر نبی زندہ ہوتا ہے، لیکن موت تو ذائقہ ہر ایک کو ملنا ہے، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو رب کی، تو انبیاء نے بھی ذائقہ موت کا چکھنا ہے۔ یہ بات نہیں کہ نبیوں کو موت نہیں آنی، لیکن جو شہیدوں کی موت کا ادراک نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، تو پھر نبیوں کی جو حیات ہے اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ مختصر کرتا ہوں کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر میلاد کے دن سلام پڑھتا ہے۔ اچھا، جب عیسیٰ کا میلاد ہوا تو رب نے سلام پڑھا، جب ہمارے آقا کا میلاد ہوا تو رب نے کیا کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا تو رب نے کہا تجھ پر سلام ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علی یوم ولدت، مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ والسلام علی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یوم ولدت، یہ اس سے چند آیتیں چھوڑ کر آگے اسی صورت میں یہ آیتیں پھر آگے آ رہی ہیں۔ پہلے رب نے درود و سلام پڑھا، پھر عیسیٰ نے کہا مجھ پر میلاد کے دن السلام علی یوم ولدت، مجھ پر سلام ہے جب میں پیدا ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، اور پھر کہتے ہیں مجھ پر سلام ہو جس دن میں مروں، یوم اموت، جس دن میں مروں اس دن مجھ پر سلام ہو۔ وَأُبْعَثُ حَيًّا، جب میں دوبارہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس دن بھی مجھ پر سلام ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہو تو رب سلام پڑھے۔ عیسیٰ وہ ہیں ہمارے نبی کی بشارت سنانے آئے ہیں، جب ہمارے نبی کا میلاد ہو تو رب نے کیا پڑھا ہوگا؟ ہمارے نبی کی بات آئی تو رب نے کیا پڑھا ہوگا؟ آؤ سنو قرآن، رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب میں اس شہر کی قسم نہیں چاہتا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ محبوب، اس میں بیت اللہ ہے، اس میں زمزم ہے، اس میں صفا اور مروہ ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آئے امن میں آ جاتا ہے، اس کی برکتیں اتنی ہیں دیکھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عالمین کا ہادی بھی ہے، جو کعبہ ہے خدا للعالمین، کائنات کا ہادی بھی ہے۔ محبوب،
یہ کائنات کا ہادی ہے، تب میں نے قسم نہیں اٹھائی۔ ہدی للعالمین، کعبہ کی شان ہے ہدی للعالمین، کہ کائنات کا ہادی ہے، سارے عالمین کا ہادی ہے۔ تفسیر اگر عالمین کی پیش کر دوں تو وہاں گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین، ایک لائن بس، اللہ رب العالمین، مصطفیٰ رحمت للعالمین، کعبہ ہدی للعالمین۔ بات یاد رہے گی؟ تو کعبہ ہدی للعالمین ہے، میں نے قسم نہیں اٹھائی۔ مقام ابراہیم ہے، میں نے قسم نہیں اٹھائی۔ صفا مروہ بھی ہے، زمزم بھی ہے، میں نے قسم نہیں اٹھائی۔ اس میں بے شمار ہماری کھلی نشانیاں ہیں، تب بھی قسم نہیں اٹھائی۔ اے کیوں اٹھائی؟ وَأَنْتَ، اور قسم اس لیے اٹھائی ہے، انت حل بہذا البلد، محبوب اس میں تو خرام ناز فرماتا ہے۔ محبوب تیرے چلنے کی وجہ سے قسم کھا رہا ہوں۔ بس میں بات میلاد کی کرنے چلا تھا، لیکن قسم آ گئی محبوب کے صدقے، رب شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ میلاد کی بات بتاؤں، رب نے فرمایا ووالدین، سنیا سانو تیرے باپ دی سو، ووالدین، ہائے ہائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تیرے خرام ناز کرنے سے، تیرے چلنے کی وجہ سے اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں۔ ووالدین، اے میرے محبوب مجھے تیرے باپ کی قسم ہے۔ مجھے تیرے کس کی قسم ہے؟ ووالدین، مجھے تیرے باپ کی قسم ہے۔ وما ولد، اور مجھے تیرے میلاد کی قسم ہے۔ ووالدین وما ولد، محبوب تیرے باپ کی بھی قسم ہے، اور اس کا بیٹا جب تولد ہوا، یعنی تیرا میلاد ہوا۔ ووالدین، تیرے باپ کی قسم، اور تیرا جو باپ ہے نا، اس کا جو بیٹا تولد ہوا، یعنی تو تولد ہوا۔ محبوب جب تیرا میلاد ہوا، مجھے تیرے میلاد کی بھی قسم ہے۔ تو دیگر نبیوں کا میلاد ہو، رب سلام بھیجے، ہمارے نبی کا میلاد ہو، رب قسمیں اٹھاتا ہے۔ تھوڑا سا میں مضمون کو اور آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ جب سرکار کا میلاد ہوا، میں نے اماں آمنہ کی بات کی ہے، سرکار کے دادے کی بات نہ کروں گا، میں سمجھوں گا کہ میں نے بخل کیا ہے۔ جب اولین اطلاع ملی حضرت عبد المطلب کو، آپ گھر میں تشریف لائے، اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اور آپ کا پیار اور محبت اور شوق اور عقیدت اس قدر مچلا کہ ہاتھوں پر لے کر اپنے اس لاڈلے کو بیت اللہ میں چلے گئے، اور فی البدیع زبان پر یہ شعر جاری ہو گئے، کہنے لگے الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پاک بازوؤں والا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ الذی آتانی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے جس نے ہمیں پاک بازوؤں والا یہ بیٹا عطا فرمایا ہے۔ قد ساد فی المہد علی الغلمانی، یہ عام بیٹا نہیں ہے پنگوڑے میں پڑا، یہ بیٹا پنگوڑے میں ہے، سارے کائنات میں جتنے بچے پنگوڑے میں ان کا سب کا سردار یہ ہے۔ قد ساد، تحقیق یہ ہے کہ یہ سید ہے، یہ سردار ہے۔ فی المہد، یہ پنگوڑے میں بھی سردار ہے۔ علی الغلمان، کائنات میں جتنے بھی پنگوڑوں میں بچے ہیں سب بچوں کا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اعیذہ بالبیت ذی الارکانی، اے ربا تیرے گھر کی پناہ میں میں اپنا بیٹا دے رہا ہوں۔ حتی اراہ بالغ البنیانی، حتیٰ کہ وہ وقت آئے یہاں تک کہ میں اپنے بیٹے کو تندرست اور توانا دیکھوں، نوجوان اور خوبرو دیکھوں۔ اعیذہ من شر ذی شنعانی، من شر حاسد مضطرب العیانی، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ ہر آنکھ کے گمانے والے سے اور ہر شر سے میں رب تعالیٰ عز و جل کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر یہ شعر پڑھے، جب کعبے کے سامنے پڑھ رہے تھے نا یہ شعر، تو کعبہ بھی بول اٹھا۔ کعبہ کہتا ہے ولد المصطفیٰ والمختار، ولد المصطفیٰ والمختار، میلاد ہو گیا ہے مصطفیٰ کریم کا جس کو رب نے مختار بنایا ہے۔ الذی تہلک بیدہ الکفار، اور کون مصطفیٰ ہیں، کون مختار ہیں؟
جس کے ہاتھوں رب تعالیٰ کفر کو ہلاک فرما دے گا، کافروں کو جس کے ہاتھوں ہلاکت ملے گی، یہ وہ مصطفیٰ ہیں۔ وَيَطْهُرُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، جو مجھے بتوں کی پوجا سے پاک کرنے والا ہے۔ کعبہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَطْهُرُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، جو مجھے بتوں کی پوجا سے پاک کرے گا، آج اس کا میلاد ہو گیا ہے۔ وَيَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، جو ساری کائنات کا بادشاہ، ساری کائنات کا جاننے والا ہے، اس کی عبادت کا حکم عطا فرمائے گا۔ یہ کعبہ پکار کر کہہ رہا تھا۔ میرے بھائیو، مصطفیٰ کا میلاد کیا ہوا؟ یثرب وادی میں ایک آدمی پہاڑی پر چڑھ گیا جو ان کا راہب تھا۔ یہ صبح میلاد ہوا سرکار کا، یہ اس صبح کی باتیں ہیں ساری۔ کہنے لگا یا اہل الیہود، یا اہل المعاشر، یا یہود، اے یہودیوں سارے میرے پاس جمع ہو جاؤ، یا معاشر الیہود فاجتمعوا الی، میرے پاس آ کے جمع ہو جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں یہ بات۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میری عمر اس وقت 7 سے 8 سال تھی، مجھے اتنا شعور تھا، جو میں سنتا میں یاد رکھتا، تو میری عمر 7 سے 8 سال تھی، تو میں الگ صبح اپنے گھر سے نکلا، جب الگ صبح گھر سے نکلا تو وہ یہودی چلا کر کہہ رہا یا معاشر الیہود فاجتمعوا الی، میرے پاس آ کے جمع ہو جاؤ۔ پہاڑی پہ چڑھ کے وہ چلا رہا تھا، سارے یہودی اس کے پاس جمع ہو گئے کیونکہ وہ ان کا راہب تھا۔ جب لوگ جمع ہوئے تو اس نے اعلان کیا طالع نجم احمد، آج ستارہ احمد طلوع ہو گیا ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ طالع نجم احمد، اے یہودیوں آج ستارہ احمد طلوع ہو گیا ہے۔ کون سا ستارہ؟ سوال کیا گیا، کہا ولد بہ فی ہذہ اللیلہ، آج رات جس کو آنا تھا آج وہ نبی زمین پر آ گیا ہے۔ ولد بہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، ولد بہ فی ہذہ اللیلہ، جسے آج رات کو آنا تھا وہ آج رات آ گیا ہے۔ ای الذی طلوعہ علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلۃ فی بعض الکتب القدیمہ، اس نے پکار کر کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں جو یہ نشانی دی تھی، یہ فلاں نام کا ستارہ جب حرکت کرے گا صبح کو فلاں جگہ پہ جائے، سمجھ جانا یہ احمد مجتبیٰ کی ولادت پہ جھوم کے آیا ہے۔ تو دیکھو دیکھو وہ ستارہ حرکت کر کے چلا گیا ہے، آج ان کی ولادت جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت کا شور اور چرچا پورے عالم میں تھا۔ آئے ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ کریم کی آباء و اجداد اور آپ کی جو شان ہے گھرانے کے اعتبار سے، میں اس پر اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں، اس لیے کہ سردی کا موسم ہے تو میں بول رہا ہوں تو مجھے اتنی سردی نہیں لگ رہی جتنی آپ کو لگ رہی ہے، آپ کے نہ بولنے سے لگ رہا ہے، تو لہذا مجھے اس بات کی احساس ہے اس بات کا میرے بھائیوں۔ لیکن یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، سرکار کے آباء و اجداد کے بارے میں بات بتانا۔ الذی یراک حین تقوم کی تفسیر میں ایک تفسیر پیش کروں گا۔ میرے جیب میں اس وقت تقریباً 14 مفسرین کے نام ہیں، 14 مفسرین کے اکرام کے نام۔ میں اس لیے پرچہ نہیں کٹیا، یہ جو پرچہ کٹ رہا ہے سارا تھانوں سنانا پہ جانا ہے، میں تو سب رکھنا مولوی نہیں چھڑ دیں پھر، لہذا میں صرف ایک مفسر کی تفسیر سناؤں گا ان 14 مفسروں میں سے ایک، اور یہ عربی کے مفسرین ہیں۔ اور دوسری بات کہ تقریباً 52 کتابیں جو اہل عرب نے لکھی ہیں، کتنی 52 کتابیں اہل عرب نے سرکار کے والدین پر لکھی ہوئی ہیں، اور کویت یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی جو کتاب لکھی ہے اپنا مقالہ، اس نے کویت یونیورسٹی کے پروفیسر نے پی ایچ ڈی کے اپنے نصاب میں اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو صاحب ایمان قرار دیا ہے، کویت یونیورسٹی کا، اس میں ایک حوالہ میرے پاس ہے، وہ بھی یہ ان 12 مفسروں کے 14 مفسروں کے علاوہ ہے۔ لہذا میں عرض کر رہا ہوں امام فخر الدین رازی کی میں تفسیر پیش کرنے لگا ہوں۔ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کویت وزارے نے بھی پاس کی ہے اور پورے خلیج نے اس کو اتھینٹک قرار دیا ہے۔ یہ بات نہیں کہ امام فخر الدین رازی کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ ایسا یعنی مضبوط مفسر ہیں۔
ان کے بارے میں ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کی بات کی گئی. آپ نے کہا ان